अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी मेरी सब माएँ बहनें और मेरे भाई, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि सब आयतुल कुर्सी तो पढ़ते रहते हैं, इसका जिक्र करते रहते हैं। कभी आप लोग इसको तर्जुमे के साथ पढ़ के देखें, फिर इसकी हम सब को अल्लाह ताला समझ बूझ अता फरमाएंगे। और कभी इसकी समझ बूझ लें और गौर फिक्र करें कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी सिफ़ात बयान हुई हैं कि हमारा रब तो वो है जिसको नींद नहीं आती, ऊँग नहीं आती, और फिर वो ज़मीन और आसमान की हिफाजत करते हुए हमारा रब थकता नहीं है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि उसके हुक्म यानी अपने रब के हुक्म के बगैर कौन बंदा है जो उस दिन बोलेगा या सिफारिश करेगा। यानी हमारा रब जिस जिसको हुक्म देगा वही अपनी कौम या अपने बंदों के हक में सिफारिश करेगा। तो देखें मैं आपके सामने जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ती हूँ, आप ज़रा सुनिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर, हुवा वही, अल हय्यु यानी हमेशा ज़िंदा है, हमारा रब हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, सुभान अल्लाह। अल क़य्यूम, अल क़य्यूम हर चीज़ को कायम रखने वाला है, ला ताख़ुज़ुहु ना पकड़ती है उसको सिनतुन ऊँघ, यानी हमारे रब को नींद नहीं आती, वला और ना नौमन नींद, लहू उसी के लिए है, माँ जो कुछ फिस समावाती आसमानों में है, व माँ और जो फिल अर्ज़ी ज़मीन में है। मन कौन है, ज़ल्लज़ी वो जो, यशफ़अउ सिफारिश कर सके, इंदहु उसके पास यानी अपने रब के पास, इल्ला मगर, बिज़्निही साथ उसकी इजाज़त के, यालमु वो जानता है, माँ जो बैना अयदीहिम उनके आगे है, व माँ और जो खल्फहुम उनके पीछे है, वाला और नहीं, युहीतूना वो अहाता कर सकते, विषयन साथ किसी चीज़ के, मिन इल्मी ही उसके इल्म में से, यानी हमारे रब का जितना इल्म है उसमें से कोई कुछ भी नहीं जान सकता, इल्ला मगर, बिमा साथ उसके जो, शाह वो चाहे, यानी जितना हमारा रब किसी को सिखाए, वासिया समोए हुए है, कुर्सियुहु कुर्सी उसकी, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, वला यऊदुहु और नहीं थकाती उसे, हिफ्ज़ुहुमा हिफाजत उन दोनों की, यहाँ पर इशारा है आसमानों और ज़मीन की, यानी आसमान और ज़मीन की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे इन दोनों की हिफाजत या जिस काम में मैं लगा हूँ मैं उससे थकता नहीं हूँ, सुभान। वाहुवा और वो, अल अलिय्यु सबसे बुलंद है, अल अज़ीमु सबसे बड़ा है। देखिए आप फिक्रा देखते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो में आपको ये पेज दूंगी, आप इंशाल्लाह इसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखेंगे अपनी आंखों के साथ ताकि आपको हक की समझ आए। इसका फ़िक्रे के ये है कि इसके फ़िक्रे की तरफ आते हैं। इसका फ़िक्रा ये है, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो माबूद कौन होता है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कौल है, अल्लाह से बढ़कर जिससे तू डरे तो वो तेरा माबूद, अल्लाह ताला से बढ़कर जिसका तू खौफ खाए वो तेरा माबूद, अल्लाह ताला से बढ़कर यानी अल्लाह को छोड़ के किसी और से तू मांगे वो तेरा माबूद, चाहे शिफा मांगे, चाहे औलाद मांगे, चाहे कुछ भी, तो वो तेरा माबूद। यानी देने का भी हक उसी का है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और लेने का भी और रोक लेने का भी, सारे अख्तियारात तो वो हमारा मालिक रखता है। तो फिर हम बातिल माबूद की तरफ क्यों भागते हैं? अल्लाह ताला में इस बात की समझ बूझ अता फरमाए और हमारा अकीदा और ईमान दुरुस्त हो जाए।
تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب تک وہ مالک چاہے گا اس زمین کو قائم رکھے گا، اس زمین کی ہر چیز کو اور آسمانوں کو، تو جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ لے گا۔ تو جب سارے اختیار اور ساری مرضی اسی مالک کی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس کے فرما بردار ہو جائیں۔ آگے ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، یعنی آپ دن کو پکارو، رات کو پکارو، غاروں میں پکارو، جب بھی ہمارا رب ہماری پکار سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنگل میں کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو گرے اور آپ کے رب کو اس کی خبر نہ ہو، یعنی جنگلوں کے پتوں کی بھی ہمارا رب خبر رکھتا ہے۔ تو پھر جب ہم اولاد مانگے، دعا مانگے، شفا مانگے تو کیا ہمارے رب تک وہ ہماری بات نہیں پہنچتی؟ ہمارا رب ہماری بات نہیں سنتا؟ ضرور سنتا ہے۔ ہمارے دلوں کو یقین ہونا چاہیے اپنے رب پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی مالک کی ہے، اسی خالق کی ہے، اسی رب کی ہے۔ تو پھر ہم زمین میں چلنے والے بھی تو اسی کے ہیں، پھر مانگنے کا حق صرف اسی کے پاس ہی بنتا ہے کہ جب بھی عزت، رزق، مال، دولت کچھ بھی مانگنا ہے تو واحد اللہ سے ہی مانگو، تو اللہ تعالیٰ ہی دینے کا اختیار رکھتا ہے اگر کسی کو یقین ہے تو جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی مالک کا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے گا، یعنی لوگوں نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، فلاں ہماری سفارش کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وعدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ بھی حق بات ہے، یہ بھی سچا کلام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہو کے کہے کہ یا اللہ آج میری ماں کو بخش دے، آج فلاں کو، فلاں کو۔ اللہ رب العزت فرماتے عمل اعمال سب کے اپنے اپنے، جو کوئی عمل کر کے آئے گا۔ سورۃ ملک کی سب سے پہلے آیت دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو زندگی اور موت دی اس لیے تاکہ تم کو آزماؤں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ تو ادھر ایسی سفارش نہیں چلے گی جو دنیا میں رشوت دیتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں اور پھر بندے چھوٹ جاتے ہیں یا آسانیاں ہو جاتی ہیں، تو اس مالک کے سامنے کو خود اپنی مرضی سے اجازت کے بغیر کیا سفارش کسی کی نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کہ ان کے آگے ہے، جو کوئی ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کا علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا کسی کو اپنے علم میں سے دینا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کو نہیں جان سکتا۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اسی کے پاس یہ طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے۔ ان دونوں کی حفاظت فرماتے ہیں، تو حفاظت فرماتے یہ کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں تھکتا۔ میں نے دنیا میں سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، بس کام تو اتنا سا ہے، ہمارا رب نہیں تھکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی آپ کا رب سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ سب سے مطلب کیا آ گیا، مراد کیا ہو گیا، یعنی نبیوں پیغمبروں سے بھی اللہ تعالیٰ ہی بڑے ہیں، رتبے اور درجے اللہ تعالیٰ کے ہی بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ہے۔ یہ جو ادھر ادھر دائیں بائیں لوگ جاتے ہیں بھاگتے ہیں تو سب غلط کر رہے ہیں، قیامت والے دن سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور پتہ چل جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے پھر یہی لوگ کہیں گے یا اللہ اب ہمیں تھوڑی سی زندگی دے تاکہ ہم وہی عمل کر کے آئیں گے دنیا میں جو آپ کا حکم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دوبارہ زندگی کا کوئی وعدہ نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں کوئی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے جو قوموں کے لوگ چلے گئے کسی کی بھی قدموں کی آہٹ آپ سنتے ہو، کسی کا کبھی دیکھا کہ کوئی واپس آیا؟ کوئی واپس نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، دنیا سے ایک بار جو جائے گا پھر وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اب بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو سیکھنے سکھانے والا بنا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔